یہ میں بات واضح کرتا چلوں کہ ہمیں پچھلے جو ہے وہ تقریباً 10 روز سے جو ہے وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے جو ہے وہ خراب کیا جا رہا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ ایک ابہام جو ہے وہ پیدا کیا جائے اور جلسے کو جتنا بھی جو ہے وہ ڈیمیج کر سکے وہ کریں، تو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی۔ کل پھر پی ڈی ایم کی مقامی قیادت، جو کہ اس وقت بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ تمام جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آج ہمیں جو ہے وہ رات تک اس کی اجازت نہ دی گئی تو پھر ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جلسہ جو ہے وہ پھر جی ٹی روڈ پہ ہوگا، اور ہم پھر جی ٹی روڈ کو جو ہے وہ بند کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی لوکل قیادت نے جو ہے وہ جی ٹی روڈ کا جو ہے وہ وزٹ کیا، اور وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ 2 مقامات کو شارٹ لسٹ بھی کر لیا کہ ہم یہاں پہ جو ہے یہ جلسہ کا اہتمام کریں گے، اور آج سے جو ہے وہ ان انتظامات کے سلسلے میں جی ٹی روڈ جو ہے وہ بند کریں گے۔ تو یہ پھر جب پریشر گیا ان کے اوپر، تو پھر اس کے بعد یہ ان کو ہوش آیا، پھر انہوں نے بتایا ہوگا لوکل انتظامیہ نے اوپر کہ جی یہ تو پھر کل سے جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر رات گئے جو ہے وہ پھر ہمارے لوگوں کو بلایا گیا، پوری رات بٹھا کے، جس طرح سے خرم صاحب نے بتایا، صبح 5 بجے جا کے جو ہے جو انہوں نے جو ہے وہ اجازت یا وہ این او سی جو ہے وہ دیا ہے۔ تو اب جلسہ جو ہے وہ اسٹیڈیم میں ہوگا، اور اس میں جو سیکورٹی ارینجمنٹس ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری جو ہے ایسی صورت میں بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اجازت نہ دے پھر بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ لوگوں کے جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری سے حکومت پہلو تہی کسی صورت پہ نہیں کر سکتی۔ اور اب جب وہ اجازت انہوں نے ایک اسپیسیفک مقام کی دی ہے، تو اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ فول پروف سیکورٹی جو ہے وہ وہاں پہ فراہم کرے۔ لیکن اپنے طور پہ ہم نے جو ہے وہ سیکورٹی کمیٹی جو ہے وہ آج تشکیل دی ہے، اور وہ سیکورٹی کمیٹی جو ہے وہ پورا وزٹ کرے گی، سیکورٹی ارینجمنٹس کا متعلق جو ہے وہ دیکھے گی، اور اس کے بعد کم از کم 500 سیکورٹی گارڈ جو ہمارے مختلف جماعتوں کی طرف سے ہوں گے، وہ پولیس اور سول مقامی جو لوکل انتظامیہ ہے اس کے ساتھ مل کے جو ہے اس جلسے کے انتظامات کو جو ہے ممکن بنائیں گے۔ یہ ہمارا پرامن اجتماع ہے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی اجتماع ہے۔ ہم صرف یہ بات رجسٹرڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو عوام کل یہاں پہ آئیں گے، یہ ایک ریفرینڈم ہوگا موجودہ نااہل نالائق ٹولے کے خلاف، جس نے 2 سالوں میں کوئی پالیسی نہیں دی، کوئی کسی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد تک نہیں رکھا، کوئی کام نہیں کیا۔ صرف ایک کام کیا ہے کہ نیب کے ذریعے سے اور مختلف اداروں کے ذریعے سے اپوزیشن کے خلاف گھٹیا ترین انتقامی کارروائیاں کی ہیں، جھوٹے مقدمے اور ریفرنسز جو ہے وہ دائر کیے ہیں، اور ایک انتقام کی اور نفرت کی ایک ایسی فضا قائم کی ہے کہ جس کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ ہمارا عوام کے ساتھ یہ مکالمہ ہے کہ اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ یہ جان لیوا مہنگائی جو ہے یہ ختم ہو، انہیں آٹا جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ 30 روپے کلو ملے، انہیں چینی جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ 50 روپے کلو ملے، انہیں ادویات جو ہیں وہ دوبارہ سے جو اس وقت قیمت ہے اس سے تیسرے حصے کی قیمت میں جو ہے وہ ملیں، اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، وہ جسے منتخب کریں وہی ان کی خدمت کرے، اور اس کے بعد وہ پھر جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ اگر عوام یہ چاہتے ہیں تو یہ پرامن احتجاج میں وہ اپنے آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ کھڑا کر کے، یہاں پہ اس جلسے میں شامل ہو کے، یہاں پہ پی ڈی ایم کی آواز میں آواز ملا کے
اپوزیشن کی آواز میں آواز ملا کے جو ہے اس فسطائی اور ذہنیت اور انتقام میں غرق جو ہے یہ حکمران جو ہے یہ اس کے خلاف جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ پرامن جمہوری اور سیاسی طریقہ ہے رائے کے اظہار کرنے کا۔ اگر حکومت نے جس طرح سے پچھلے دنوں میں ان کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں کہ انہوں نے ہماری کارنر میٹنگز کو ڈسٹرب کیا، انہوں نے لوگوں کے گھروں پہ ریڈ کیے، اگر کل اس جلسے میں آنے کے لیے قافلوں کو روکا گیا، اگر کسی جگہ سے بھی یہ کمپلینٹ آئی کہ کسی قافلے کو یا لوگوں کو آنے سے روکا جا رہا ہے یا کسی مقام کے اوپر جو ہے وہ ان کو روڈ پہ چڑھنے سے روکا جا رہا ہے، تو یہ بات پنجاب حکومت بھی اور بنی گالہ میں بیٹھے لوگ بھی جو ہے یہ بات سن لیں کہ یہ پھر آپ تشدد کی طرف لے کے جائیں گے لوگوں کو، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر ہوگی۔ ہم نے اپنے لوگوں کو، عوام کو، کارکنوں کو یہ پوری طرح سے جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کی ہے، ڈائریکشن بھی دی ہے کہ یہ ہمارا ایک پرامن اجتماع ہے۔ یہ وہ پرامن اجتماع ہے جس کا آئین ہمیں حق دیتا ہے، یہ وہ پرامن اجتماع ہے جس کا قانون ہمیں حق دیتا ہے۔ تو اس لیے حکومت نے جو کل ہوش کے ناخن لیے ہیں، اس کے بعد جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ہمیں گرفتار کرنا ہے تو پھر آئیں، ہم کھڑے ہیں گرفتار کریں۔ کل جس طرح سے ہم یوتھ ونگ کا فنکشن رکھا ہوا تھا، وہاں پہ ہمارے جانے سے پہلے انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ریڈ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ دھکیلا، اور اس کے بعد جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ ایک ایس پی صاحب جو ہے وہ پریزن وین لے کے کھڑے تھے، ساتھ جو ہے وہ 7-8 ڈالے پولیس کے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کل جو ہوش کے ناخن لیے ہیں، اس ہوش کو پوری طرح سے جو ہے یہ برقرار رکھتے ہوئے کل کا دن جو ہے کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے جو ہے وہ تشدد کا جو ہے وہ راستہ کھلے، اور ہماری طرف سے انشاءاللہ تعالی پورے انتظامات ہیں۔ یہ پرامن اجتماع ہوگا، اور یہ پرامن اجتماع جو ہے اب یہ انہوں نے دیکھیں پچھلے 8 ماہ میں تو کورونا کا کوئی جو ہے وہ ایس او پی کی خلاف ورزی کا پرچہ دیا نہیں ہے، اب ایسے ہی خواہ مخواہ جو ہے وہ پرچے ضلع گجرانوالہ میں دیے ہیں، اور بیچ میں 200 بندوں کو جو ہے وہ بے نامی نامزد کیا ہوا ہے تاکہ ہم جس کو چاہیں گے اس کو پکڑ لیں گے کہ یہ ایس او پیز کی خلاف ورزی تھی۔ یہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کووڈ-19 جو ہے، کووڈ-18 جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ کرونا وائرس سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے اس ملک کو۔ یہ جو کووڈ-18 جو ہے یہ مسلط ہوا ہے اس ملک کے اوپر، یہ کووڈ-19 سے زیادہ نقصان پہنچایا اس نے، ملک کی معیشت کو بھی، لا اینڈ آرڈر کو بھی، اور ہر چیز کو۔ تو اس لیے اب لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی ریفلیکشن جو ہے یہ کل انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہوگی۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر پورا یقین ہے، بلکہ جو پریشر کل بلٹ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر میڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو شاید یہ کامیابی بھی جو ہے ہمیں حاصل نہ ہوتی۔ اور میں امید کرتا ہوں، میں آپ کے چینلز کا، آپ کے اخبارات کا، سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان تمام احباب کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ایک جائز اور آئینی کاز کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ ان کو ہوش کے کچھ ناخن انہوں نے لیے ہیں، باقی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ان کو جو ہے وہ ہوش آ جائے گا۔ تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ اور 2014 اور 2020 میں کیا فرق آتا ہے کہ جب پاکستان عوامی تحریک، پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد جو محمد کفی، آپ نے بھی یہی کیا تھا، آپ لوگوں نے بھی لوگوں کو بھر بھر کے FIR دی تھی، کتنا فرق محسوس کر رہے ہیں اور شبلی فراز کی بات میں کمنٹ کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2014 سے آنورڈ بھی اور بعد میں پہلے بھی انہوں نے، تو میں بعض اضلاع کا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر انہوں نے درخواست دینا گوارا نہیں کی، انہوں نے اسٹیڈیمز کی جو ہے وہ دیواریں توڑی اور انہوں نے جلسے کیے، لیکن ان کے خلاف کوئی مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں ہوا۔ یہ مقدمات کے اندراج کی بات جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے۔
باقی جو شبلی فراز صاحب نے چیلنج دیا ہے، اس چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں اور اس چیلنج کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ آپ ہی جو ہے کل 16 اکتوبر کو شام 6 بجے کے بعد نماز مغرب جو ہے وہ آپ ہی بتا دیجئے گا پوری دنیا کو اور شبلی فراز صاحب کو بھی کہ اسٹیڈیم بھرا ہے یا نہیں بھرا۔ اچھا صاحب، یہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو پرائم منسٹر تو کیبنٹ میٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ ان اپوزیشن کو جلسے کرنے دو، اسے ایسے ہیرو نہ بنایا جائے، تو پرائم منسٹر تو لگتا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ حکومت تو نہیں جانے والی آپ کی تحریک سے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے بنیادی طور پہ وہ اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن کا جو ہے حصول ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہ کیا جائے، الیکشن جو ہے وہ رگ نہ کیے جائیں، جو عوام فیصلہ کریں اسے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ ظاہر بھی ہونے دیا جائے، اس کو جو ہے وہ تسلیم بھی کیا جائے۔ اور ہمارا یہ موقف ہے کہ 2018 کے الیکشن جو ہے وہ رگ الیکشن تھے، ان الیکشنز میں پری پول جو ہے وہ ریگنگ ہوئی، لوگوں کو جوڑ توڑ کیے گئے، لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ پارٹیاں چھڑوائی گئیں اور یہ کنگ پارٹی میں عمل کروایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ریگنگ کی گئی، ریزلٹس میں جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئیں اور وہ جو آر ٹی ایس کا سسٹم جو ہے وہ فیل ہوا تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں ان کے نتیجے میں جو حکومت آئی ہے وہ نمائندہ حکومت نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ دوبارہ الیکشن ہوں، فری ہوں، فیئر ہوں، یہ ہمارا مقصد ہے، مداخلت سے پاک ہوں۔ اس مقصد کے لیے ہم جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور یہ جدوجہد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ کامیاب ہوگی جب عوام جو ہیں وہ خاموشی سے اپنا فیصلہ دے دیں، تو پھر جو ہے وہ اس قسم کی حکومت جو سلیکٹڈ ہو اس کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ رانا صاحب، رات میں ایک معاہدہ طے پایا ہے ضلعی انتظامیہ اور پی ڈی ایم کی قیادت کے مابین، ایک تو بتائیے گا اس پہ اب تک کتنا عمل ہوا ہے؟ گرفتار کیے گئے بندوں کو چھوڑے جانا تھا، مزید مقدمات درج نہیں ہونے تھے، ایک چیز یہ ابھی بتائیں اس پہ کتنا عمل کیا ضلعی انتظامیہ نے، اور دوسری چیز جو آپ کی طرف سے تھی کہ کرونا ایس او پیز کو پورا کیا جائے گا، جو آپ نے یقین دہانیاں کروائی ہیں اس پہ کس طرح سے عمل کریں گے؟ اسی کے ساتھ ہی سوال ہے کہ سیکیورٹی پلان اتنا سخت ہے کہ آپ کے تو قافلے میرے خیال سے شہر سے گزارے ہی نہیں جا رہے، وہ تو فائر سے انہوں نے جو سیکیورٹی پلان دیا ہے اس کا تو بالکل ہی راستہ کاٹ دیا گیا ہے، شہر کو بالکل چوک کر دیں گے۔ دیکھیں، میں نے جس طرح سے عرض کیا ہے کہ سیکورٹی کمیٹی بنائی ہے، وہ اگلے 2-3 گھنٹوں میں جائزہ لینے کے بعد جو ہے ہم وینیو کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کی آپ کو بھی اطلاع کر دی جائے گی اور آپ کو دعوت تشریف لے کے جائیں۔ اور یہ جو ارینجمنٹس ہیں جو انہوں نے کیے ہیں ان میں اگر کوئی بدنیتی ہے جس طرح سے آپ نے نشاندہی کی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ان کو چینج کروائیں گے اور کوئی رکاوٹ اور کوئی ایسا ہتھکنڈا جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جی ایک گورنمنٹ کو پوسچرنگ ہے جی جی دیکھیں، ہم نے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر پرامن مظاہرے اور پرامن احتجاج میں لوگوں کو آنے سے روکا جائے گا تو پھر جو ہے وہاں پہ ہم نے اپنے لوگوں سے کہا ہے وہ پھر اس رکاوٹ کو جو ہے وہ عبور کرنے اور اس رکاوٹ کو جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ وائلنس ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ یہ وائلنس خاموش ہو جائے، یہ وائلنس جو ہے یہ اس رکاوٹ کو لگانے والوں کی طرف سے جو ہے وہ ہوگی اور ہم جو ہے اس بات کا اہتمام کریں گے۔ جاوالا میں مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کریں جبکہ دوسری جانب گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی نیوز کانفرنس کریں اور اب شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹ۔